أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، آج کا ٹاپک بڑا ہی کرٹیکل سا ٹاپک ہے، کیونکہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس کا میرے پاس جو ہے وہ اس معاملے میں بہت فیڈ بیک آیا، اور مجھے محمد علی مرزا کے کلپ سینڈ کیے گئے اور مجھے کہا گیا کہ اس میں تو کلمہ گو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن کے جو طالب علم ہیں اور جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور جن کا کسی فرقے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی انوائٹڈ قوما میں یہاں اہل حدیث کو سمجھا جائے کہ میں اہل حدیث ہوں یا میرے اسٹوڈنٹس اہل حدیث ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں جو قرآن اور مستند احادیث جسے کہا جاتا ہے اس پر چلنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث کا موقف ہے، اور اگر یہ اہل حدیث کا موقف ہے تو ہم اہل حدیث کے موقف کے اس موقف پہ ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ۔ بھلے باقی کسی چیز میں ہمارا ان سے اختلاف ہو، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن جہاں جو حق بات ہوگی وہاں چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، دلائل کی روشنی میں اور احادیث، قرآن صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ ایک ٹاپک آیا کہ جی کلمہ مشرک جو ہے، کلمہ گو مشرک، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے شرک کو ہم واضح طور پر دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں اور جانتے بھی ہوں۔ تو اس ٹاپک پر جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے محمد علی مرزا کا کلپ بھیجا، جو کہ میں نے دیکھا اور سارے پوائنٹس اس میں سے میں نے نوٹ کیے، اور مجھے بہت دکھ ہوا پرسنلی طور پر، کیونکہ میں محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری چیزوں پر اتفاق کرتی ہوں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور صحیح باتیں ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اتنے نازک سینسٹیو ایشو پر محمد علی مرزا اپنا ایسا موقف بیان کریں گے اور ایسا بچپنا کریں گے جس کا میں ان سے کسی بھی طرح سے سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بچپنا بھی کر سکتے ہیں، جو ہمیشہ اتنی سمجھداری کے ساتھ ہر تقریباً ٹاپک کو کور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس دفعہ ایک ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، جس پر محمد علی مرزا کے میں نے کچھ جو معاملات ہیں، وہ ٹاپکس جو ان کے میں نے سنے اسی ٹاپک پر، کہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ بالکل مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس پر انہوں نے دبا کر جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ حدیثیں شیئر کیں، اور وہ حدیثیں میرے پاس آلریڈی موجود تھیں، لیکن میں نے وہ سننے کے بعد ان کے پوائنٹس نوٹ کر لیے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کی آیت کو بھی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے۔ میں یہی بہترین الفاظ تو اس وقت میرے پاس یہی ہیں کہ میں یہی استعمال کر سکتی ہوں کہ انہوں نے اس آیت کو بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، ہر چیز سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارے سامنے واضح ہے کسی کا شرک،
اور اس کے باوجود وہ اس آیت کو جو ہے وہ بالکل بھلا دیں، یا کیا کہنا چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں. انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اس کے معاملے میں انہوں نے مثلا اس آیت کی تعویل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ احادیث بیان کی. یعنی کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کو فراموش کر دیا. جی یہ ورڈ میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی، فراموش کر دیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس امر کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. تو یہ ایک کھلی روشن دلیل ہے قرآن کی، جس کے اوپر ساری بحث سٹارٹ ہوئی. اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ ان کی تربیت اس آیت کے بلبوتے پر کی گئی ہے کہ شرک کے اندر جو بھی فوت ہوگا، چاہے اب وہ کلمہ گو ہو، وہ کافر ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اسے کلمہ پڑھنے کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ اگر یہ جملہ کسی نے بنایا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دیا جائے گا، تو یہ کوئی جملہ قرآن اور حدیث کا نہیں ہے جس کے بنا پر اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے گا. محمد علی مرزا نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کی تعویل میں کچھ احادیث بیان کی اور کہا کہ ان احادیث کی روشنی میں کلمہ گو کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے. انہوں نے کلمہ گو مشرک نہیں کہا، مشرک بھی نہیں وہ کہہ سکتے تھے. انہوں نے مسلمان بھائی کی آڑ میں یہ لفظوں کی آڑ میں انہوں نے کہا کہ کلمہ گو کے لیے دعائیں مغفرت بالکل کی جا سکتی، یعنی مسلمان کے لیے. اور انہوں نے ترمذی سے ایک حدیث بیان کی جس کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر 2639. یہ دارالسلام کے نمبر میں بتا رہی ہوں جو آپ کو اسلام 360 پر آسانی سے مل جائیں گے. تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی، اس کو مختصر میں یہ بیان کرتی ہوں کہ ایک شخص مرتا ہے اور وہ جو ہے اس کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کوئی نیکی نہیں ہوتی، ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے سارے جو ہے اعمال نامے پر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ دیکھ لو تمہارے سارے اعمال نامے میں کوئی ایک نیکی نہیں ہے، تو تم اس پر مطلب انکار تو نہیں کرتے. تو وہ بندہ کہتا ہے بے شک اللہ، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، یہ سب میرے گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک پرچی ہے، ایک کارڈ ہے، یہ لے کر اپنے اعمال نامے پہ حاضر ہو جاؤ. تو کہتا ہے اللہ اس کارڈ پہ کیا ہوگا جب میرے تو اتنے سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں لفظ بائی لفظ، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کارڈ کو لے جاؤ، اور اس کو جب وہ تولا جائے گا تو یہ بھاری ہو جائے گا، اس پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. تو جب تولا جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے یہ ایک کارڈ، ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کی وجہ سے اسے بخش دیا جاتا ہے. اب یہ بات انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر شیئر کی ہے کہ جی یہ ہوا تھا، اور یہ حدیث انہوں نے شیئر کی، مستند حدیث ہے. تو اس سے کہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم شرک میں فوت ہونے، اور جس کا شرک واضح ہے، میں یہ کوئی اٹکل پچھو والی بات نہیں کر رہی کہ آپ کو جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ یہ بحث کریں، نہیں. جس کا شرک آپ کے سامنے واضح ہے، آپ علم رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، صحابہ کرام نے کن تعلیمات پر عمل کیا، جن کو علم ہے، وہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ شرک واضح ہے تو وہ پھر دعائے مغفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جن کو علم ہے تو وہ مجھے اس حدیث سے بتائیں کہ اس میں کہاں پر یہ ذکر ہے کہ شرک میں فوت ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی کوئی دلیل اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر تو ایک ایسی بات موجود ہے
کہ اس شخص کے گناہ اتنے زیادہ تھے جس کے باوجود بھی وہ تھا مواحد، جسے لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا تھا. تو اس نے باقی سارے گناہ کیے لیکن اس نے یہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا. اب آپ اسے شرک خفی کہہ لیں، شرک جلی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ اس نے نہیں کیا تھا. جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 116 اور سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ ہم جس کے لیے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس آیت سے اس شخص کے اوپر میں یہی آیت پڑھوں گی کہ اس کے جتنے گناہ تھے اور جتنے اللہ نے چاہے وہ سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیے. یہاں پر تو سارے معاف کر دیے کیونکہ سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے. کوئی نیکی نہیں تھی سوائے نیکی کیا، یعنی کہ جنت کا راستہ سوا لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کوئی اصل میں کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا سارے گناہ معاف کر دیے. اب اس میں بے نماز یعنی کہ نمازیں بھی نہیں اس نے پڑھی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، یا جو بھی معاملہ ہوگا، اب وہ کسی بھی شریعت کا ہو، کسی بھی پیغمبر کی شریعت کا بندہ ہو، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ مسلمان تھا، یہ بتایا گیا کہ بس ایک شخص تھا. تو ہر جو پیغمبر کی شریعت تھی وہ اسلام پر ہی قائم تھی. ہر پیغمبر کا قرآن میں یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے ہر پیغمبر کا نام سے، جیسے موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر پیغمبر کا نام لگ کے تو وہ کلمہ بن جاتا تھا. تو وہ بھی کلمہ گوئی تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کلمہ گو مشرک، اس سے مراد ہوتا ہے مسلمان نہیں، وہ بھی کلمہ گو ہی ہوتے تھے. وہ سابقہ امت مسلمہ تھی. یہ اب کرنٹلی امت مسلمہ ہے، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی. تو کلمہ گو تو وہ بھی تھے. جب ان کا پیغمبر آتا تھا، ان کے پیغمبر کا دور ہوتا تھا، تو کلمہ عربی میں آپ پڑھ لیں، اس کو وہ ہیبرو میں پڑھ لیں، تو بات تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو یہ جو ایک معاملہ تھا، یہ حدیث سے صاف اس سے رزلٹ یہ آؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ جس بھی شریعت یا جس بھی پیغمبر کی شریعت کا تھا، جہاں کا بھی تھا، تو اس کا یہ معاملہ موجود تھا کہ وہ توحید پر قائم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اس سے یہ رزلٹ تو آؤٹ نہیں ہوا کہ مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر لیں. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے چاہا معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ قرآن میں کہا ہے کہ میں جو گناہ جس کے لیے چاہوں اور جتنا چاہوں معاف کر دوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اور اب یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ لے، یہ بالکل ہم بالکل کہیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری سنت کبھی نہیں بدلتی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہی بات ہے کہ جہاں طالب علم جو قرآن کے ہیں ان میں سے کچھ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور وہ کنفیوژن پھر کبھی بھی نہیں جاتی. پھر اس کے بعد محمد علی مرزا نے ایک اور واقعہ سنایا جس کا تعلق بھی اس بات سے نہیں تھا کہ ہم شرک میں فوت ہوئے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. اس حدیث سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک حدیث بالکل ٹوٹلی اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ بھی بخاری کی حدیث ہے 7508، جس میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے، میں مختصر مفہوم بیان کر رہی ہوں، آپ نمبر نکال کے پڑھ سکتے ہیں، کہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا مرنے کے بعد. یہ وصیت کی اس شخص نے، اور وہ کسی امت میں گزرا تھا، یہ بھی پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو کہ میری جو ہے وہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس کو جلانا، اور جب وہ جل جائے تو پھر اس کی راکھ بنانا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ جو ہے وہ سمندروں میں ڈال دینا. اس کے کافی 2-3 ترک ہیں. کسی جگہ پہ خالی لکھا ہے کہ راکھ اڑا دی اور آندھی والے دن کا انتظار کرنا، آندھی آئے تو اڑا دینا،
پھر دوسرے ترک میں ہے کہ پھر وہ آندھی میں اڑانے کے، کچھ آندھی میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بھی ڈال دینا، مختلف ترک ہیں، مفہوم یہی ہے. تو یہی کرنا. تو بیٹوں نے ایسا ہی کیا. جب بیٹوں نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو دیا، ساری راکھ جمع کی اور کن فیاکون کہا تو وہ کھڑا ہوا آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، مجھے تیرا خوف تھا کہ اگر تو نے مجھے پا لیا، تیری قدرت نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جمع کر لیا، تو تیری قدرت ہے، لیکن میں نے یہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے پوچھا تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے، کہ اگر تو تیری قدرت نہیں ہوگی تو پھر مجھے تو پا نہ سکے گا، اور اگر تیری قدرت ہوئی تو مجھے پا لے گا. تو میری یہ خوف تھا. اب وہ سچ بول رہا تھا، یہ اللہ کو پتا ہے. تو اللہ نے کہا جا، تیرے اس ڈر پہ، تیرے اس خوف پہ میں نے تجھے معاف کیا. تو اب یہ معاملہ بھی اللہ کا اور بندے کا ہے، جو کہ یہ دنیاوی، ہم دنیا کے لوگ نہیں جانتے. یہ بھی اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا، تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہ معاملہ بھی، اس معاملے سے بھی یہ رزلٹ آؤٹ نہیں ہو رہا کہ آپ جو ہیں خدا بن گئے یہاں پر زمین پہ، اور آپ نے یہ پورا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کو معاف کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ، آپ چھوٹے خدا زمین پہ بنے ہوئے ہیں، جو آپ نے دعائے مغفرت کی ہے، آپ نے ریفر کر دی دعائے مغفرت کر کے کہ اب یہ بڑا خدا بھی اس کو معاف کر دے گا. تو نعوذ باللہ، یہی مثال مجھے مجبوراً دینی پڑے گی. اس شخص نے جو بھی کیا اللہ کے ہاں گیا، وہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ قدرت رکھتا ہے. اس حدیث سے یہ بات کہاں واضح ہو رہی ہے کہ مسلمان کلمہ گو مشرک کے انتقال کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مغفرت کریں؟ اس سے تو اللہ کا اپنا ذاتی فیصلہ ثابت ہے کہ اللہ نے اس شخص کے خوف جو وہ اللہ کی قدرت پر رکھتا تھا، اللہ نے اس بنا پر اسے معاف کر دیا. یعنی اللہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اسی حدیث کے بارے میں محمد علی مرزا نے یہ بات بھی کہی کہ اس شخص نے کفر تو کیا، مگر یہ کلی کفر نہیں تھا بلکہ جزوی کفر تھا. یعنی کلی کفر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی انکار ہو، اس کی قدرت کا بھی انکار ہو، اس کے رسولوں کا بھی انکار ہو، تو یہ کلی کفر ہوتا ہے. اور جزوی کفر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس شخص نے کیا تھا کہ اس نے اللہ کا انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس کی قدرت کا انکار کیا تھا، تو یہ ایک جز تھا اس کا. تو یہ کلی ٹوٹلی ہوتا ہے، اور جزوی کفر جو ہے یہ ذرا کوئی ایک آدھے پوائنٹ پہ ہوتا ہے. تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ تو کفار مکہ کا کفر کیا تھا؟ کیا کفار مکہ کلی کفر کرتے تھے یا جزوی کفر کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کا کفر کلی نہیں تھا. قرآن گواہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے اور ستو پلاتے تھے. جہاں بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، وہاں اللہ کے نام پر بھی قربان کرتے تھے. ان کے نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوا کرتے تھے. تو پھر ان کا کفر، شرک بھی کلی نہیں تھا، بلکہ بتوں کو اللہ کے لیے وسیلہ بنانا جزوی کفر تھا. ان کا بھی جزوی کفر تھا، وہ کلی کفر نہیں تھا. تو پھر مشرکین مکہ میں سے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین انسان ابو طالب کو پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 135 ہے، جو میں اب آپ کو سنا رہی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو طالب سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. جب موت کے وقت ان کو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس بارے میں گواہ بن جاؤں گا. تو ابو طالب نے کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے یہ آر دلائیں گے اور کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کر دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. اس پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے،
لیکن اللہ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے تو پھر ابو طالب کو دے، لیکن یہاں پر ابو طالب کی میں نے آپ کو یہ حدیث سنا دی کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ قریش مجھے اس بات پہ غصہ دلا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو موت کی گھبراہٹ سے گھبرا کر جو ہے نا ابو طالب نے کہہ دیا، تو بیٹا میں ضرور یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اب واللہ عالم اس بات کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، لیکن ہمارے سامنے یہ بات آ گئی، اور بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی آ گئی کہ قیامت کے دن ان کو جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اس کے بعد خاموش ہو سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے کا انکار کرتے تھے جو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر چاہے کلمہ پڑھ کر اکیلے اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرو، یا پھر کلمہ پڑھے بغیر اکیلے اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرو، بات ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ سارے بت جو کہ کسی زمانے میں اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے، یہ مرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں، حاجتیں اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں اور ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ جیسے آج کلمہ گو مسلمان جو مشرک ہے، کلمہ گو مشرک ہے، اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور ولیوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو وسیلہ بنایا، لات و عزا اور منات کو وسیلہ بنایا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3351 اور 3352 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بخاری کی 3352 حدیث نمبر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس وقت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو اندر داخل نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مٹا دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں میں تیر دیکھے، یہ مطلب تصویر میں انہوں نے تیر بنائے ہوئے تھے، تیر دیکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ قریش کو برباد کرے، اللہ کی قسم ان حضرات نے یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی قسمت آزمائی کے لیے تیر نہیں پھینکے، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ایسی تصویریں بنائی تھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر سے فال نکالتے ہوئے ظاہر کیا انہوں نے۔ تو یہاں سے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں، جیسے مشرکین مکہ نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شرک، وسیلے اور کالے کرتوتوں کا بہانہ بنایا، اسی طرح آج امت مسلمہ کے کلمہ گو مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 650 سالوں کے بعد ہی اپنے شرک کا بہانہ اور وسیلہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور ابھی تک آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہر بابے اور بزرگ کے فوت ہونے کے بعد اسے بھی وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ کو ماننے کے بعد ہی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہی ان لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ لوگوں کا مددگار اور فریاد رساں بنایا ہے۔ تو پھر شرک یکساں ہوا یا نہیں؟ اس لیے کلمہ گو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ محمد علی مرزا نے کہا کہ بخاری کی حدیث 6827 میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اور ایک کافر کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اسے جو ہے قتل کر دیا۔ اور پھر جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا اور کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے
جو ہے خوف سے کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے یہ کلمہ خوف سے پڑھا یا پھر ایمان سے پڑھا؟ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے رہے کہ اسامہ کیا ہوگا، اسامہ تمہارا کیا ہوگا۔ اسی طرح کے دو تین ترک ہیں، جبکہ میں نے مسلم کے ایک ترک میں جس کا نمبر 277 ہے مسلم میں، اس میں آپ کو یہ حدیث اینڈ تک ملے گی کہ اس کے بعد ایک شخص وہاں حضرت ابو زبیان نام تھا یا کچھ اس طرح کر کے نام تھا، اس میں یہ بات طویل آگے تک بھی جاتی ہے۔ چلے میں اس آپ کو نمبر بتا دیا، آپ اس کی جب پوری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سے اس میں پوائنٹ مل جائیں گے، جس کو کہ جس میں پھر اس سورہ حجرات کی آیت پہ بھی جانا پڑے گا کہ جس میں کلمہ گو لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، اور وہ حضرت علی پر وہ آیت فٹ آئی سورہ حجرات کی، آئی تھنک کہ آیت نمبر 47 ہے یا 48 ہے، اسی طرح ہے وہ۔ تو حضرت علی کو بھی تو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے لیے تلوار اٹھانی پڑی تھی، ان سے جنگ کرنی پڑی تھی، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، تو وہ کلمہ گو ہی تھے نا، ان میں سے کچھ خوارج بھی نکلے۔ تو خیر یہ معاملہ ہوا، تو اس حدیث سے بھی یہ رزلٹ کہاں نکلتا ہے کہ شرک میں مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے لیے جس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہو، جس کو حضرت اسامہ نے قتل کر دیا؟ تو اس والی حدیث سے بھی یہ رزلٹ تو آؤٹ نہیں ہو رہا، اس سے تو یہ رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے کہ آپ کلمہ گو کے لیے کلمہ گو کو قتل نہ کریں، اس کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے کہ جب میرے بعد تم کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ لیکن جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ سارے معاملے الگ تھے، اور پھر اس کے بعد اور کتنے مسئلے مسائل آگے تک چلتے رہے، ان کے کانٹیکسٹ الگ ہیں، اور آج تک وہ اسی کو ہم بھگت رہے ہیں، اسی ملوکیت کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں جو آج تک ہم ایک دوسرے کے سر کاٹ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ ہمیں کبھی بھی تباہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ تو البتہ اس حدیث سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا، نہ نکلتا ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ اس مرنے والے نے آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ تھا، تو اگر آخری کلمہ مرنے والے کا لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ اس کا آخری عمل تھا جس کے بعد اسے شرک کا موقع ہی نہ ملا، نہ کوئی گناہ کرنے کا موقع ملا۔ مگر پھر بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کافر نے کس نیت سے کلمہ پڑھا، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ساری زندگی شرک کرے اور جب وہ بستر مرگ پر ہو اور اسے پتا ہو کہ اب میں کسی بھی لمحے مر جاؤں گا، تو صرف حدیث کا فائدہ اٹھانے کے لیے کلمہ پڑھے، تو دنیا تو بظاہر حدیث پر جنتی ہونے کا فتویٰ دے دے گی، مگر اللہ تو اعمال پر کلمے کو تولے گا۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ مرنے والا موت کے ڈر سے تو کلمہ پڑھ لے کہ اب تو میں مر جاؤں گا تو میں کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ حدیث ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ پڑھ لے، اور پھر اللہ اس وقت اسے موت نہ دے اور مزید زندگی عطا کرے، اور پھر وہ شرک سے باز آ کر لا الہ الا اللہ کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ صرف الفاظ کی حد تک ہی ہیں، اور پھر جب اسے اللہ موت دے تو اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرے، تو اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ شرک پر مرا یا توحید پر مرا۔ تو اس کی مثال آپ کو ایسے ہی سمجھنی پڑے گی کہ ایک شخص عملاً تو شرک کرتا ہے، اور جب وہ بستر مرگ پر ہے تو اب وہ، کیونکہ حدیثیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں نا، مطلب تو پتہ نہیں ہے، قرآن بھی ہم نے حفظ کر لیے، رٹ لیے، ترجمے سے کبھی پڑھے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ترجمہ کیا ہے، میجورٹی علماء کی ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کو پتہ ہے
تو وہ مسلک میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے حساب سے گھما دیتے ہیں. تو اب ایک بندہ مشرک ہے اور اب وہ بستر مرگ پہ ہے، اب اس کو پتا ہے کہ جی یہ حدیث میں ہے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو بچ جاؤں گا، تو وہ پڑھ لے. اب اللہ اس کو اس وقت موت نہ دے اور وہ اپنی صحت پہ آ جائے اور پھر شرک شروع کر دے، پھر شرک شروع کر دے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت موت دے کہ جب وہ دوبارہ بھلے کلمہ پڑھ لے، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے بھی وہ کلمہ پڑھ لے، تو اب اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے نا کہ اللہ اس نے کلمہ جو پڑھا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر اس کے شرک پر ہی ہم دعائے مغفرت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بظاہر بتایا ہے کہ جب اس کا شرک واضح ہو جائے تو آپ مغفرت کی دعا نہ کریں. اب ہم نے آگے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ جنت میں گیا یا جہنم میں. تو یہ ساری احادیث اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہیں، یہ غیب کی ساری حدیثیں ہیں. یہ مغفرت مشرک کے لیے مغفرت کرنے کی دعائیں مغفرت کرنے پر حدیثیں نہیں ہیں جو محمد علی مرزا نے سب کوٹ کی ہیں. تو اس لیے میں یہ سارے باتوں کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر کے بتا رہی ہوں. تو اسی طرح محمد علی مرزا نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں، اور یہ بھی بات آؤٹ آف کانٹیکس کی انہوں، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے تو میں نے کہا یہ ساتھ میں ایڈریس ہو جائے، کہ محمد علی مرزا نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں مائدہ نمبر 5 جس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت بھی تو دی ہے نا. تو اہل کتاب کی عورتیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عورتیں مشرکہ ہیں، تو پھر اللہ نے تب بھی اجازت دے دی. یعنی کہ اللہ کو تو ٹیچ نہیں کوئی کر سکتا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مشرکہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہ انہوں نے خود کہا ہے محمد علی مرزا نے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ اہل کتاب کی عورتیں مشرکہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی تو اجازت دی ہے. تو یہاں میں بڑی معذرت سے کہوں گی کہ آپ سب ٹاپکس پہ تو قرآن کے سارے جگہ کو کوٹ کرتے ہیں، 1 2 3، لیکن یہاں آپ بھول گئے. تو اس بات سے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ محمد علی مرزا نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب اہل کتاب کی مشرک عورتوں سے شادی کرو تو ان کے مرنے پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یا کچھ اور. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بات اس ٹاپک میں کہاں سے انہوں نے ڈال دی، وہ اس سے کیا بتانا چاہ رہے تھے. لیکن میں پھر بھی اسے جو میرا علم ہے اس کے مطابق میں اسے ضرور میری اپنی اوپینین ضرور شیئر کروں گی کہ اس آیت کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ اس آیت کو پکڑ کر قرآن کی باقی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایمان والے بھی ہیں مگر اکثر فاسق ہیں. تو ایک ایمان والا اگر کسی اہل کتاب کی عورت سے شادی کرے گا تو وہ اس عورت سے شادی کرے گا جو اللہ کو گالی نہیں دیتی، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم جب میرا بیٹا بناتا ہے تو مجھے گالی دیتا ہے، اور دوسرا ترک ہے کہ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دیتا ہے. تو اس لیے اہل کتاب میں ایمان والے بھی ہیں. تو اب مسلمان ایمان والے مرد اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں تو وہ اللہ کا بیٹا بنانے والیوں سے کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان والا مرد اہل کتاب کی اس عورت سے تبھی نکاح کرے گا جب عورت گرجے میں پادری والی شادی سے دستبردار ہو جائے گی، تبھی کرے گا نا. اور اگر عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے نکاح بھی کر لیتے ہیں اور گرجے میں پادری کے سامنے بھی شادی کر لیتے ہیں، تو ایسا کام تو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تبھی حضرت عبداللہ بن عمر کا موقف صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5285 میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کے خلاف تھے. جس پر مجھے پھر دکھ ہوا کہ محمد علی مرزا نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ موقف تھا اور باقی صحابہ کا اس بات پر اجماع ہی نہیں تھا. تو اس بات پر مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جو محمد علی مرزا نے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے بتائی تھی، اور جس پر خوشی بھی ہوئی. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آئی اور اس نے کہا کہ آئی بروز بنا سکتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں
وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ جو آپ دیں وہ مسلمان لے لیں اور جس سے آپ منع کریں اسے مسلمان رک جائیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو قرآن میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ آئی بروز کا منع کیا ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ جس چیز سے اللہ کا رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور جس چیز کی اجازت دے وہ کرو. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے قرآن میں. تو اس عورت نے کہا کہ اچھا ایسا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بالکل، جب حدیث میں منع ہے کہ نوچنے والے اور نچوانے والیوں پر لعنت ہے تو پھر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اگر تم قرآن میں یہ نہیں پاتی تو یہ سورہ حشر کی آیت پڑھ لو، جو رسول دیں وہ لے لو اور جسے منع کرے رک جاؤ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیوی بھی تو جو ہے وہ یہ کرتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے یا نہیں. تو وہ عورت گئی اور عبداللہ بن مسعود کی بیوی کو دیکھا اور آ کر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نے سچ کہا کہ آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی. تو اس ساری بات کو سنانے کا مقصد، یہ حدیث یاد دلانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو صحابہ اپنی بیویوں کو آئی بروز نہیں بنانے دیتے کہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، تو وہ صحابی دیندار بیویاں پسند کرتے تھے. تو وہ صحابہ کی یہ شان کیسے نہ ہو کہ وہ مشرک عورتوں کی خوبصورتی یا دولت دیکھ کر اپنا دین اور نسل کو خطرے میں ڈالیں، اور سب سے بڑھ کر ان عورتوں سے شادی کریں جو اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتی ہوں. جہاں صحابہ اپنی بیویوں کی آئی بروز بنانا برداشت نہ کرتے ہوں، وہاں عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ مشرک عورتوں سے نکاح کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بقول محمد علی مرزا کے کہ عبداللہ بن عمر کے اس موقف پر صحابہ کا اجماع نہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے اس موقف پر قرآن اور ایمان والوں کا اجماع ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور وہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. اور شرک کرنے والی عورتوں سے واقعاتا کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگے. اور نہ مشرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک مرد تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ آیت ٹوٹلی جیسے نا قرآن میں شراب کی جو ہے وہ ایک دم حرام نہیں ہوئی. پہلے کہا فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، پھر دوسرا آیا جب نماز نہ پڑھو جب نشے کی حالت میں ہو، پھر تیسری جگہ آ کے. اسی طرح اس ٹاپک کو بھی آپ کو ان 3 کانٹیکٹس میں سمجھنا پڑے گا. یہ ٹوٹلی آ گئی کہ شرک کرنے والی عورتوں سے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. اب بات کلیئر ہو گئی کہ اب اہل کتاب کی بھی وہ عورتیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتی ان کے ساتھ اجازت ہے اصل میں. اب اس آیت کے بعد کسی عالم فاضل کے کسی بھی قول کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے علاوہ محمد علی مرزا نے کہا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے فوت ہونے پر دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور وہ دعا قرآن سے ثابت ہے. اب وہ قرآن سے جو دعا ثابت کر رہے ہیں وہ سن لیں آپ. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے جو ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال جو کینہ اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا ہے. تو اب اس آپ دعا میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. یعنی کہ اب یہ پہلے جتنے پچھلے جتنے چاہے کتنی امتوں میں جو لوگ گزر گئے ایمان والے
اور آج ہم بھی پڑھیں گے تو اس پوری 1400 ساڑھے 1400 سالوں میں اور ٹل حضرت آدم تک کے جتنے بھی لوگ ایمان لا چکے وہ سارے آ گئے اس میں، کہ جتنے بھی لوگ ایمان لا چکے، یہ نہیں شرک کر کے فوت ہوئے ہیں، جو یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان لا چکے ہیں۔ اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، یعنی کہ ہمارا دل ایمان والوں کے لیے کینے میں مت ڈال دینا، ہمارے دل میں ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی ڈالنا، جو ہم کر رہے ہیں۔ نہ ڈال اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جی بالکل یہ دعا ایمان والوں کے لیے، اگر کوئی مسلمان اس دعا کو کسی یہودی، عیسائی یا ہندو کے لیے پڑھے گا تو باقی قرآن اور صحیح احادیث کا علم رکھنے والے اس مسلمان کو ضرور منع کریں گے کہ کافر و مشرک اس دعا کے ہرگز مستحق نہیں۔ مگر جب ایک کلمہ گو مشرک مسلمان کے فوت ہونے پر یہ دعا پڑھی جائے تو اس کے لیے جائز ہو جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس دعا میں ایمان والوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اگر ایمان قبروں کو پکا بنا کر یا قبروں پر مزار بنا کر انہیں سجدے کیے جانے کا نام ہے، یا انہیں وسیلہ بنائے جانے کا نام ہے، اگر نبیوں کے فوت ہونے کے بعد انہیں زندہ سمجھ کر پکارے جانے کا نام ہے، اور اگر مدد مانگنے اور پکارا جائے اور مدد مانگنے کا وسیلہ بنایا جائے، اس کا نام ہے، اگر پیروں مریدوں گدی نشینوں کے لیے رکوع و سجود کیے جانے کا نام ہے، اگر نبیوں ولیوں کے پیدائش اور فوتگیوں پر نظریں نیازیں دیے جانے کا نام ہے، اور اذانوں سے پہلے شرکیہ کلمات نور من نور اللہ پڑھے جانے کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ سب ایمان کے جز ہیں یا یہ ایمان کے کام ہیں؟ یہ کام کر کے مرنے والا دنیا اور شناختی کارڈ میں تو مسلمان ضرور تھا، مگر قرآن کے مطابق ایمان والا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی غافل یہ سب جانتے بوجھتے بھی کسی کلمہ گو مشرک مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو وہ شرکیہ عقیدہ رکھنے والی قوم کو خوش کرنے میں تو ضرور کامیاب ہو جائے گا اس دنیا میں، مگر اللہ کو اس دعا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ ایمان والوں کو جانتا ہے۔ اور اس قرآن کی دعا سے یہ بھی یاد رہے کہ اللہ ایمان والوں کے دل میں کبھی بھی کینہ نہیں ڈالے گا۔ البتہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکوں، کافروں کے دل میں ایمان والوں کے لیے کینہ ضرور ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دل میں مشرکوں اور کافروں کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بچ جائیں جہنم سے۔ مگر میں کہتی ہوں، دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے اور محبت رکھو تو اللہ کے لیے۔ اسی طرح محمد علی مرزا نے کہا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے علماء سے یہ لکھوا کر لے آئیں کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ لکھوا کر لے آئیں ان تینوں فرقوں سے، مسلکوں سے، تو یہ بات لکھنے کے لیے ان تینوں مسلکوں کے علماء تیار نہیں ہوں گے۔ تو بھائی یہ بات کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس بات کا تو کوئی تک نہیں بن رہا۔ لیکن پھر بھی میرا جواب یہ ہے کہ یہ لکھ کر دیں وہ علماء یا نہ لکھ کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہنم سے وہی نکلے گا جو شرک سے بری ہوگا، اور وہ جہنم سے نہیں نکلے گا جس نے شرک کیا۔ اب چاہے اس کے لیے کروڑوں مغفرت کی دعائیں کی ہوں، کیونکہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کرنے والوں کی پہچان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھی، تبھی مشرکین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں کہہ دیا کہ آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی رکے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کرتے رہے وہ بھی۔ اس لیے جب کفر
والوں کا، منافقوں کے لیے استغفار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ نے کہا کہ آپ 70 مرتبہ بھی کریں تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ تو کفر و شرک کرنے والوں کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھی، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتا دیا اللہ نے، اور ہمیں آج قرآن دے کر بتا دی ہے، مستند احادیث دے کر بتا دی ہے، لیکن بشرط وہ آؤٹ آف کانٹیسٹ نہ ہوں، تو ہمیں قرآن دے کر بتا دیا اللہ نے۔ باقی اگر کوئی ریاکاری اور دکھاوے کی نماز کو چھوٹا شرک سمجھتا ہے تو سمجھے اصل میں جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی شرک چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے چھوٹے شرک کی آڑ میں بڑا شرک فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی کہا ہے نا محمد علی مرزا نے کہ ایسے تو وہ ریاکاری بھی شرک ہے، حدیث ہے اور بالکل ہے، ایسے تو جو کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو وہ بھی شرک ہے اور بالکل ہے حدیث۔ تو آپ اس سے بڑے بڑے شرک کی آڑ میں ان کی آڑ میں بڑے بڑے شرکوں کو نہ فراموش کریں، یہ جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ اب جو اس سے باز نہیں آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی بڑے شرکوں میں داخل ہو ہی جائے گا۔ ابھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی، وہ سمندر کے اندر پورا جو ہے وہ کاسٹیوم پہن کے، آکسیجن لگا کے، ماسک لگا کے، وہ سمندر کے اندر جا کے کھڑے ہو کے، سمندر کی تہہ میں کھڑے ہو کے دو نمازی جو ہیں وہ دو انہوں نے جا کے نماز پڑھی ہے، اور تیسرا ان کی ویڈیو بنا رہا ہے پانی کے اندر۔ کیا ہو رہا ہے کہ جی بتایا یہ جا رہا ہے اس کے اوپر، یہ دیکھو اللہ کے بندے سمندروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ او بھائی، سمندروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کو دکھاوا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شرک ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ انہوں نے لا علمی میں کیا، بے وقوفی میں کیا، دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری میں تو آ گیا نا۔ اب ان کو اگر یہ کوئی بات بتا دے گا تو توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا اسی دنیا میں مرنے سے پہلے، اور نہیں کریں گے لا علمی میں تو وہ پھر فیصلہ اللہ ہی کی طرف چلا جائے گا، ہم تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں مغفرت کی دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو میرا پیغام مختصر یہ ہے محمد علی مرزا بھائی سے، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر وہ امت کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا بڑا گناہ کیا جائے، یعنی جن کا شرک واضح طور پر ظاہر ہو تو قرآن کی آیت کو فراموش کر کے، احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنی غلطی کو چھپایا جائے، اور جو قرآن کی آیت اور حدیث کا صحیح علم رکھنے کی وجہ سے کلمہ گو مشرک کے لیے دعا نہ کریں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ میں ان کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دوں گا۔ اب آپ نے اس پہ یہاں اہل حدیث کے علماء کو ٹارگٹ کیا، جو کہ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی ہوں، میں بالکل نیوٹرل ہوں، میں کسی مسلک سے نہیں ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ آج اہل حدیث میں بھی جو ہے وہ کتنے دھڑے بن چکے ہیں، 9 10 جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اس میں بھی فرقے بن چکے ہیں۔ میرا تو تعلق صرف اور صرف، میں ایک مسلمان ہوں، جیسے آپ محمد علی مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ آپ کی دل کی حالت کو اور آپ کی محنت کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ میرے دل کی حالت اور میری محنت کو بھی جانتا ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور میں الحمدللہ اہل حدیث کی مسجدوں میں اعتکاف بھی کرتی ہوں، ان کی حق بات کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہوں۔ اس لیے یہاں میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت برا لگا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت کو فراموش کر کے کہا ہے، آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ساری حدیثوں کو شیئر کیا، جس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ مشرک، کلمہ گو مشرک کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں اس کے شرک واضح ہو جانے کے بعد، جو کہ آج شرک کی ساری قسمیں ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت بری کی آپ نے کہ ان کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دوں گا۔ آپ کا یہ جملہ تب سچا ہوتا جب آپ قرآن کی اس آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 113 کا قرآن ہی کی آیت یا مستند احادیث سے جواب دیتے۔ آپ نے جتنی احادیث بیان کی ان میں سے جو ایک تھی وہ لا الہ الا اللہ پر فوت ہونے والے کی، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ
نساء آیت نمبر 116 اور سورہ نساء آیت نمبر 48 پڑھ لیں تو وہ لا الہ الا اللہ والا معاملہ پتہ چل جائے گا. اور دیگر دوسرے مسئلوں پر آپ نے حدیثیں پیش کی، نہ کہ شرک پر فوت ہونے والے کے لیے مغفرت کی دعا پر آپ نے کوئی حدیث پیش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کے زمانے کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب بخوبی جانتے تھے. اسی لیے نہ تو اس زمانے میں مزار تھے، نہ قبریں پکی ہوئی، نہ مزار بنے کسی کے، نہ کسی صحابی کے مزار بنے، نہ فوت شدہ رسولوں کا وسیلہ تھا، نہ قبر پرستی تھی، نہ غیر اللہ کے نام کی نیاز تھی، نہ عید میلاد النبی تھی، تیسری عید بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت ایجاد، نہ ہی کوئی اور معاملے تھے، نہ ہی اذانوں میں بدعتیں شروع ہوئی تھیں. بدعتیں ویسے تو شروع ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہے وہ حضرت علی کے بعد، حضرت حسن کے بعد بدعت شروع ہو گئی تھی کہ بغاوت کی خلیفہ کے خلاف، تو یہ بدعت شروع ہو گئی تھی. اسی طرح نماز سے جو ہے پہلے خطبہ، یہ بدعت بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ بدعت اپنی ابتدا میں تھی اور یہ بدعت ہی رہی. یہ شرک والی بدعتیں نہیں تھیں کہ جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے کوئی حدیث موجود نہیں ہے ایسی، اس زمانے میں یہ کام ہی نہیں ہوتے تھے، تو پھر مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی حدیث کیسے موجود ہوگی؟ اس زمانے میں حدیث موجود ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ یہ کام صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا شرک والا کام، نہ تبع تابعین نے کیا. ہاں یہ کام اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. تو پھر کیسے یہ حدیثیں موجود ہوں گی؟ یہ حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں کہ مشرک کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں. یہ مسئلہ تو آج پیدا ہوا ہے، کیونکہ کلمہ گو مشرک تو اب ہیں، تو ایسی کوئی حدیث اسی لیے موجود نہیں جو آپ پیش کرتے یا کوئی بھی قیامت تک پیش کر سکے. مگر قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے. اس لیے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ کسی کلمہ گو مشرک، والدین کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ آج ہمارے والدین جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے. کچھ کے آ جاتے ہیں الحمدللہ، کچھ کے نہیں آتے. کچھ کے بھائی بہن مشرک ہیں، وہ کلمہ گو ہیں لیکن شرک سے باز نہیں آتے. تو پھر سب کے ان تمام لوگوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگر وہ کسی اپنے کلمہ گو مشرک رشتہ دار یا کسی کے لیے بھی فوت ہو جانے کے بعد، اول تو جب تک وہ زندہ ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے انہیں شرک اور توحید پر اتنا قرآن پڑھ لیجئے، اتنی حدیثیں پڑھ لیجئے کہ ان کو آپ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اگر تو وہ زندہ ہیں. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ پھر اپنے کلمہ گو مشرک رشتہ داروں کے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کرنا ہی چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ کا کلام پڑھیں. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی وہ بات کہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہی. اب یہ مزے کی بات ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانٹیسٹ ہے، اور جو محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں نا کہ کلمہ گو مشرکوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا، تو پھر کلمہ گو مشرکوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے والوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات لمحہ فکریہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، شرک کیا تھا، ان کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور وہ کلمات یہ ہیں، جب اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو ہی جائے یا دل پھٹ ہی پڑا ہے اپنے ماں باپ کے لیے کہ وہ شرک میں فوت ہو گئے، تو پھر دعائے مغفرت وہ نہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ ہمارے اور ہمارے سے پہلے جو ایمان والے فوت ہو گئے ان سب کو بخش دے. وہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں جب آپ مشرک کے لیے بات کریں گے تو آپ کیا دعا کریں گے؟ جو حضرت عیسیٰ نے کی، اور وہ دعا ہے آل عمران آیت نمبر 118.
ترجمہ سن لیجئے. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس پر آپ کی نہ تو کوئی پکڑ ہے، اللہ کا کلام ہے، نہ اس میں آپ نے دعائیں مغفرت کی، اور نہ آپ نے اس میں کوئی بہانہ پکڑا، نہ کوئی راستہ نکالا. آپ نے اپنے رب کو یہ کہا، اللہ اب تکلیف ہو رہی ہے نا، آپ کا اپنا چلا گیا، اپنا پیارا چلا گیا، تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کہا، اللہ تو ان کو پکڑے یا چھوڑ دے، سزا دے یا معاف کر دے، تیرے بندے ہیں. آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. اب آپ نے یہاں پہ چیمپئن نہیں آپ بنے کہ یہاں سے گھوم کر میں مغفرت کروا دوں، مغفرت کی دعا پڑھ کے جو ہے وہ عوام کو اپنے جو ہے عوام کی محبت حاصل کر لوں، ادھر کے بھی لوگ آ جائیں، اس فرقے سے بھی لوگ آ جائیں، اس فرقے سے بھی آ جائیں. تو ہاں، اچھے طریقے سے، احسن سچی بات سے نکالیں فرقوں سے، لوگوں کو نیوٹرل کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی یہی کرتی ہوں، نیوٹرل کریں، فرقوں سے نکالیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فرقوں والوں کا بہت خبیث انجام ہوگا. یہ سورہ حامیم سجدہ میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان رہنے میں فرقے نہیں بننا. اسی طرح سورہ انعام اور سورہ اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گروہ گروہ بنا لیا اور فرقوں میں بڑھ گئے. تو آل عمران 105 ہے، سورہ انعام جو ہے اس میں بھی یہ فرقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو بالکل نکالیں آپ فرقوں میں سے لوگوں کو، کھینچیں اپنی طرف، لیکن حق سچ بات کر کے، اس طرح یہ جھوٹی بات کر کے نہیں، امت کو مزید شرک کا بڑھاوا دے کر نہیں. آپ نے یہ جو آپ کے کلپ آئے ہیں ابھی، اور جس میں اور بھی بہت سے آپ کے کلپ ہیں جو کچھ عرصے سے آ رہے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ شرک میں مرنے والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، پورا پورا مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے کر رہے ہیں، اور قرآن سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ آپ کا غلط ہے، یہ طریقہ آپ نہیں کر سکتے. آپ صحیح قرآن حدیث کو پیش کر کے ہر فرقے میں سے لوگوں کو کھینچیں، ہم خود آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں آپ یہ غلط بات کریں گے، وہاں ہم آپ کو کہیں سٹینڈ نہیں لینے دیں گے اس بات کے اوپر. یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے. محمد علی مرزا صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر یہ ویڈیو، یہ آڈیو کلپ آپ تک پہنچے تو آپ کو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اس معاملے سے رجوع کریں، اور اگر آپ نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. ہر انسان کا اپنا موقف ہے، وہ اس کو جیسے جس نظریے سے دیکھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن آپ اس معاملے پر جو ہے اپنی نظر ثانی کیجئے، یہ چیز ٹھیک نہیں. میرا یہ معاملہ ایک تھا کہ جو میں نے اس کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو جواب دینا تھا، اور اگر میرے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے یہ بات یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں تک پہنچے تو یہ سب ان سب کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ آپ جس کا شرک واضح ہو جائے. جس کا واضح نہیں ہے، میرا یہ کلپ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. جن پر واضح ہو، جن کے شرک آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے پاس کروڑوں ان کی حرکتیں، ان کے اعمال موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، اور شرک کی 100 قسموں کے اندر وہ آ رہے ہیں. اب وہ چھوٹی قسم ہے، بڑی قسم ہے، اس کی بحث میں جانے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. شرک شرک ہے. جیسے ڈگری ڈگری ہوتی ہے، ایسے شرک شرک ہوتا ہے، ایسے بدعت بدعت ہوتی ہے. لیکن کچھ بدعتیں شرک تک نہیں پہنچتی. وہ بدعتیں اپنی ابتدا میں رہتی ہیں تو وہ شرک تک نہیں پہنچتی. لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں. جیسے قبر کو کچی رکھنا سنت تھی، جب اس کو پکا کیا تو وہ بدعت ہوئی. پھر پکا کرنے کے بعد اس پر مزار بنے تو وہ بڑی بدعت ہوئی. پھر جب مزاروں کو پوجا جانے لگا
اور سجدہ کرنے جانے لگا تو اب وہ شرک بن گئی، اب وہ بدعت سے شرک میں کنورٹ ہو گئی. تو یہ بحث ایک الگ ہے. ایسے ہی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی بحث الگ ہے. وہ سارے ٹاپکس الگ ہیں جن کو محمد علی مرزا صاحب نے اس میں سارا گڈمٹ کر دیا. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میرا ان سے اتفاق ہے، وہ سارے معاملات ہیں. لیکن جب ایک بندہ کسی کا شرک واضح ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو دیکھیے بدعتی کے پیچھے نماز تو آپ حدیثوں سے ثابت کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کے پیچھے نماز آپ ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے بھلے باغی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جو بھی ہوئی. ایون حضرت عثمان کی یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، جو باغی ہو گئے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان خلیفہ راشد کے خلاف جو ہے بغاوت کی. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، وہ اچھا کام کریں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن جب برا کام کریں تو ان کی آپ پیروی مت کریں. اب یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بھلے رفع دین نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ جب آمین ہی نہیں پڑھ رہے، آپ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ رہے، آمین کہہ رہی ہوں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. تو پھر جب امام دی نماز نہیں ہے تو پھر مقتدی دی کتوں ہو جائے گی؟ مقتدی تو خود اپنی بیچارہ آمین سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی نماز تو کر ہی لے گا، لیکن بیچارے یہاں امام کی نہیں ہوئی. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ ان پہ تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. ادھر مشرک کا کافر ہونے کا معاملہ نہیں جاتا. لیکن کہیں پر بھی کوئی حدیث آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مشرک کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہوں. تو جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ان کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے. وہ لوگ بالکل صحیح موقف پہ ہیں، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ نے بغاوت کی، بدعات کی. باغی خلفۂ راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والا بدعتی ہی ہوگا نا جو بغاوت کرے گا. تو بدعات ہوئی، نماز سے پہلے خطبے بھی ہوئے، لیکن شرک نہیں ہوا. تو ان کے پیچھے نمازیں بالکل پڑھتے رہے، ان کا معاملہ شرک تک کبھی نہیں پہنچا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں. بھلے کسی سے بھی اختلاف ہو، کسی صحابی سے میرا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن شرک ان سے ثابت آپ نہیں کر کے دے سکتے. تو اس وقت شرک کرنے والوں کے پیچھے کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، سو آج بھی نہیں کوئی پڑھے گا. جو پڑھے گا تو وہ اس کی مرضی ہے. بہرحال امام شرک کر رہا ہے تو امام کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، لیکن مقتدی کی کر لے گا. اگر وہ کسی مشرک کے پیچھے پڑتا ہے تو یہ میرا اتنا حسن زن چلے میں اپنے سر پہ رکھ لیتی ہوں کہ پھر بھی یہ باتیں پھر اب جو ہے دوسری سائڈ چلی جائیں گی ٹاپک. تو آئی تھنک اتنا کافی ہے. جو چیزیں میرے اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہی تھیں، تکلیف دے رہی تھیں، ان تک تو میں نے یہ بات پہنچا دی ہے. اب اللہ سے دعا ہے کہ اگر یہ میری بات حق سچ پر مبنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت سارے لوگوں تک پہنچائے اور یہ بات بہت دور تک پہنچے. میری اللہ سے دعا ہے. اور اگر دور تک نہیں بھی پہنچتی تو میرا یہ بیان اللہ کے سامنے قیامت کے دن میرے کام آ جائے اور اللہ گواہ ہوگا. اللہ اس وقت بھی گواہ ہے، جو کچھ بھی میں نے کہا اللہ اس کا بھی گواہ ہے. اور میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جتنا مجھے علم ہے، کیونکہ سارے کا سارا علم کسی کو بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو بھی نہیں تھا. جب انہوں نے کہا کہ میں وقتہ پیغمبر ہوں، مجھے علم ہے، تو اللہ نے حضرت خضر کو بھیج دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی، جتنا مجھے علم ہے اس پر میں شرک اللہ کے ساتھ نہ کر سکتی ہوں، نہ اپنے والدین کا شرک برداشت کروں گی، نہ اولاد کا، نہ شوہر کا، نہ دنیا میں کسی شخص کا. نہیں، وہ مجھے کتنا ہی پیارا ہو لیکن اس کا شرک برداشت نہیں کروں گی. وہ شرک میں مجھے واضح ہو جائے یہ شرک کر رہا ہے، اس میں وہ مر جائے، میں اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کروں گی. روؤں گی بہت زیادہ یہاں اس دنیا میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میں نے اٹھنا ہے تو میں نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو اور بچوں کو بھی جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جانا ہے. تو مجھے یہ ساری حقیقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بتا دی ہیں.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے تمام پیاروں کو، میرے تمام اسٹوڈنٹس کو، میرے تمام دوستوں ساتھیوں کو، میرے والدین کو، سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام اچھے انسانوں کو اس قرآن کریم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند احادیث کو، صحابہ کرام کے صحیح قول کو، ازواج مطہرات کے صحیح قول کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پلے سرات سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ داخل ہو جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔